بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ کل ہم نے 13ویں دن اپنی جو کلاس تھی اس میں ہم نے سجدہ کے احکام اور مبطلات نماز پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اور آج 14واں دن جو ہم پڑھیں گے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ٹاپک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ٹاپک سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے القاب میں ذکی, سبط رسول اور سبط اکبر آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ کی مشہور کنیت ابو محمد ہے. آپ کی ولادت سے مسلمانوں میں عقیقے کی رسم شروع ہوئی. بچپن ہی سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز نگاہ تھے اور مسجد نبوی میں رسول اللہ کا خطبہ سنا کرتے تھے اور اپنی والدہ جناب سیدہ کو گھر آ کے سنایا کرتے تھے. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی بار مسجد میں یا اپنے اسکول میں اگر کوئی ٹیچر ہمیں اچھی بات بتاتی ہے تو ہم اپنے گھر آ کر اپنی والدہ سے یا اپنے چھوٹے بہن بھائی بلکہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی ایسی باتیں بتانا چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہوں. تاریخ میں آپ کا حسن اخلاق بہت مشہور ہے. اس میں ایک واقعہ بتایا کہ ایک شامی مسافر نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور توہین کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے اس سے محبت اور شفقت سے پوچھا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تجھے غذا کی ضرورت ہو تو حاضر ہے, لباس چاہیے تو وہ حاضر ہے, سواری کی ضرورت ہو تو یہ سواری حاضر ہے. اور آپ کے صبر و تحمل اور اخلاق کے کریمانہ پر انتہائی شرمندہ ہوا اور آپ سے معافی مانگی اور آپ نے اسے معاف کر دیا. تو ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہم بالکل اس کے جیسے نہ ہو جائیں کہ اس کو بھی برا بھلا کہنے لگیں اور بعد میں بھی یہ کہیں کہ وہ بھی تو ہمیں ایسا کہہ رہا تھا. نہیں, بلکہ ہمیں امام حسن کے حسن اخلاق سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں اس کو اور پیشکش کرنی چاہیے, اس کو معاف کرنا چاہیے, اس سے اور انتہائی جو ہے اس کو کریمانہ انداز میں اس سے بات کرنی چاہیے, اس سے محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے تاکہ آپ جو ہیں لگے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عطا و بخشش اور سخاوت میں آپ علیہ السلام اسی طرح لسانی تھے جس طرح اہل بیت کے دوسرے افراد تھے. لسانی مطلب آپ کے جیسا کوئی تھا نہیں, ثانی نہیں تھا آپ کا, لا مطلب نہیں اور ثانی مطلب دوسرا, آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا. جس طرح اہل بیت کے دوسرے افراد تھے آپ کی جانب سے فقراء و غرباء کی امداد کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری رہتا تھا اور کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. مستحقین کے لیے آپ کا دسترخوان شہرت عام رکھتا تھا جو آج بھی دسترخوان امام حسن کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اور ہمارے گھروں میں آج بھی امام حسن کا دسترخوان باقاعدہ لگایا جاتا ہے. بڑی برکت ہے اس دسترخوان کی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں جو جنگیں ہوئیں ان میں امام حسن علیہ السلام نے شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ بعض جنگوں کے فیصلے آپ علیہ السلام کی شجاعت کی وجہ سے ہوئے. عبادت میں امام حسن علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ خوف خدا سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ نے متعدد حج پاپیادہ کیے. پاپیادہ مطلب پیدل اپنے قدموں سے وہاں جاتے تھے اور باقاعدہ حج نام کیا کرتے تھے. پاپیادہ مطلب اپنے قدموں سے پیدل جایا کرتے تھے حج کرنے. مسجد کوفہ میں جب امام علی علیہ السلام کو ضرورت لگی تو امام حسن نے نماز فجر پڑھائی اور اسی خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھائی جس طرح امام علی پڑھایا کرتے تھے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب امام حسن کے پاس حکومت آئی تو معاویہ نے شام سے ایک لشکر کو کوفے کی جانب روانہ کیا. جیسے ہی آپ کو اس کی اطلاع ملی آپ نے بھی ایک لشکر ترتیب دیا اور جنگ کی تیاری کی, لیکن آپ کے بعض ساتھیوں کی غداری اور کوفے کے زیادہ تر قبائل کے سرداروں کی بے وفائی کے باعث آپ کو معاویہ سے صلح کرنی پڑی. صلح نامے میں بھی آپ نے معاویہ سے قرآن و سنت کا پابند رہنے کا وعدہ لیا, لیکن شروع سے ہی اس نے اس کا خیال نہیں رکھا. اسی دوران ایک مرتبہ آپ پر مسلح حملہ بھی ہوا جس میں آپ شدید زخمی ہوئے اور کئی مہینے تک زیر علاج بھی رہے. صلح کے بعد امام حسن مدینے واپس آ گئے اور تبلیغ دین کے کاموں میں مشغول ہو گئے. اسی دوران آپ کی ایک زوجہ جادہ بنت اشعث نے دشمن اسلام کے سازش میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو 28 صفر 50 ہجری کو زہر سے شہید کر دیا. جادہ کا باپ اشعث ابن قیس معاویہ کا خاص آدمی تھا. اسی نے اپنے ملزم کی مدد بھی کی تھی. امام حسن کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کو نان رسول خدا کے پہلو میں دفن کیا جائے, لیکن لوگوں نے آپ کے جنازے پر تیر برسائے
اور رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا، لہٰذا آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جو ان کے سوانح حیات تھے، کہ ان کی ولادت، ان کے اخلاق، ان کی شجاعت اور ان کی جو حکومت کے حوالے سے جو باتیں، ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں جو امام حسن کے بارے میں آپ نے سنی۔ اب اگلا ٹاپک یہ ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم نے آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور آپ علیہ السلام ہی نے حکم خدا سے حسین نام رکھا، جو اس سے پہلے کسی بچے کا نہیں تھا۔ امام حسین کی کنیت ابا عبداللہ ہے اور آپ کے مشہور القاب سید، سبت اصغر، سید الشہداء ہیں۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ تقویٰ و پرہیزگاری میں اپنے والدین اور نانا کی طرح تھے، سخاوت و شجاعت میں اپنے والد اور بھائی کے مانند تھے۔ عبادت میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے حضور خوف کے عالم میں کھڑا ہو۔ رسول اکرم آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں سیر کرا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ کیا خوب سوار ہیں۔ کبھی رسول خدا حالت نماز میں ہوتے اور امام حسین پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ اپنے سجدے کو طول دیتے، یہاں تک کہ حسین خود نیچے تشریف لے آتے تھے۔ رسول اکرم نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس بات کی حقیقت اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آئی جب دین محمد پر برا وقت آیا اور یزید ملعون نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو امام حسین سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے اور اپنی اور ساتھیوں کی ایسی شہادتیں پیش کیں کہ رہتی دنیا تک اسلام محفوظ ہو گیا اور بنو امیہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ جب معاویہ کے مرنے کے بعد اس کے منصوبے کے مطابق یزید ملعون حکومت پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، جسے امام حسین نے مسترد کر دیا اور مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام حسین نے جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کی جانب اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کی، مطلب بہت زیادہ بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفے میں حالات سازگار ہیں، اس طرح امام حسین مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب یزید کو جب جناب مسلم کی اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا حاکم بنا دیا، جو انتہائی ظالم و جابر مشہور تھا۔ ابن زیاد نے کوفے کی ناکہ بندی کر دی اور جناب مسلم کو ایک مقابلے کے بعد گرفتار کروا کر شہید کر دیا۔ امام حسین کو حر بن یزید ریاحی کی مدد سے کوفہ میں داخلے سے روک دیا گیا اور اس طرح امام حسین 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین اور اس کے ساتھیوں نے عبادت، تلاوت قرآن اور شہادت کی تیاریوں میں بسر کی اور 10 محرم کی صبح سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین کے بہت سے ساتھی ایک بڑی جھڑپ میں شجاعت کے کارنامے دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عین دوران جنگ جب نماز کا وقت آ گیا تو امام حسین نے میدان جنگ میں نماز جماعت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد امام حسین کے ایک ساتھی میدان میں گئے اور بے شمار یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو فنار کرنے کے بعد شہید ہوتے رہے۔ جب اصحاب شہید ہو چکے تو عزہ کی باری آئی تو حضرت جعفر طیار کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، امام حسن کی اولاد اور امام حسین کی اولاد باری باری میدان میں آتی رہی اور شجاعانہ کارنامے دکھا کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتی رہی۔ بالآخر امام حسین بیویوں سے رخصت ہوئے اور میدان جنگ میں آئے۔ دشمن کو آخری بار نصیحت کی لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے تو جنگ شروع کی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب ہزاروں زخم کھانے کے بعد شمر لعین نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ بعد ازاں بیویوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں لے کر جایا گیا۔ آج تک دنیا امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو سلام کرتی ہے اور مختلف انداز سے پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء برپا کی جاتی ہے، کیونکہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج دنیا میں اسلام کے نام پر یزیدیت پھیل چکی ہوتی اور دین اسلام نابود ہو چکا ہوتا، پوری انسانیت گمراہ ہو چکی ہوتی۔
اس طرح حسین محسن اسلام بھی ہیں اور محسن انسانیت بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عزاداری امام حسین اسی جذبہ جہاد شہادت اور اسی عہد کے ساتھ برپا کریں کہ اے حسین، جس طرح آپ نے ظالم جابر فاسق کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ سر کٹانا پسند کیا، اسی طرح ضرورت پڑی تو ہم بھی سر کٹانا پسند کریں گے اور کسی یزید وقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے۔ کتاب سے میں نے زیادہ اس لیے پڑھا کیونکہ کتاب میں ایک جامع اور مختصر جو ہے وہ ان کے مطلب جو ہے ان کے سوانح حیات ہے، اور یہ سب ہم نے اس کتاب سے پڑھا۔ اسی کتاب کو ریڈ کر کے انشاءاللہ اسی سے پیپر بنے گا۔ تو آج ہم نے امام حسن اور امام حسین بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر کل اگلی کلاس میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔